بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے والدین کریم مین کے حوالے سے مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا حمزہ کے والد گرامی کا اسم مبارک شیبہ یشیبۃ الحمد تھا، لیکن آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ آپ کو آپ کے چچا مطلب نے پالا تھا، اس لیے آپ کو عبد المطلب کہا جاتا تھا۔ سیدنا عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار اور صاحب فیض و کمال بزرگ تھے۔ آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایک مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ سب سے پہلے غار حرا میں آپ ہی خلوت نشین ہوئے تھے۔ مساکین کو کھانا کھلانے آپ کا دسترخوان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں اور جانوروں کے لیے بچھا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو مطعم الطیر اور الفیاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب سے مشک اذفر کی خوشبو آتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سیدنا عبد المطلب کہ چہرہ انور پر دمکتا رہتا تھا۔ قحط سالی میں قریش آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے ان پر باران رحمت نازل فرما دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معصوم بچپن میں اپنے جد امجد کے ہمراہ باران رحمت کی دعا کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ طفیل بارش ہو جایا کرتی تھی۔ سیدنا عبد المطلب نے سیدنا ابو طالب کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی ابر رحمت کی دعا کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ قریش میں سیدنا عبد المطلب کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان کے لیے بیت اللہ شریف کے ساتھ قالین بچائے جاتے تھے اور رؤساء قریش ان کے ارد گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبد المطلب کو جن اعزازات میں سے نوازا تھا ان میں چشمہ زمزم کی کھدائی کا اعزاز بھی آپ کو نصیب ہوا تھا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں فرمائی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی۔ سیدنا حمزہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدت حالہ بنت وہیب بن عبد مناف تھا، جو قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں ہم سیدنا حمزہ کے برادران کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔